اے ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں، اس عوام نے تمہیں اقتدار کے اندر بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالو، تم ہمارے ایمان کا سودا کرو، تم ہمارے ایمان کو بیچ ڈالو۔ اقتدار کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ آج بل پیش ہو رہا ہے، آج رونے کا مقام ہے۔ سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر جہاں ہماری توجہ مہنگائی کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ معیشت کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ سیاسی اونچ نیچ کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ سیاست کے اندر ہلچل جو مچی ہوئی ہے اس کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ بین الاقوامی سازشوں کی طرف مبذول ہو رہی ہے، اے میرے دوستو وہاں اپنی توجہ کا رخ بدلو کہ آج بین الاقوامی قوتیں اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسلام کے خلاف بہت بڑی چال چلی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، اور یہ حضرت انسان آج پریشان اس وجہ سے ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر آئی اور کھیلے بغیر واپس کیوں چلی گئی، ہمیں یہ پریشانی لاحق ہے۔ او اللہ کے بندے، تو اس لیے کائنات کے اندر نہ آیا تھا کہ لاہو و لعب کے اندر مصروف رہے، تو کائنات کے اندر اس لیے آیا تھا کہ اس کی پیروی کر کے جس نے تجھے بن مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں آج دفتر میں بیٹھنے والے کی سوچ کیا ہے؟ بس میری نوکری چلتی رہے بس۔ آج دکان پہ بیٹھنے والے کی سوچ کیا ہے؟ میری دکانداری چلتی رہے، مجھے کیا لینا دینا۔ آج بازار کے اندر چلنے والے کی فکر کیا ہے کہ میرا کاروبار چلتا رہے، مجھے کسی سے کیا۔ سیاستدان کی فکر کیا ہے؟ میری سیاست چلتی رہے، مجھے اس سے کیا۔ اے حضرت انسان، تو اس سوچ کے لیے نہ آیا تھا، آج تیری سوچ کا انداز بدل چکا ہے۔ سوچ تو تیری یہ ہونی چاہیے تھی کہ آخرت کے دن میں کیسے کامیاب ہوں، میری اولاد کیسے کامیاب ہو، میرا ہمسایہ کیسے کامیاب ہو، میرے تعلق والے کیسے کامیاب ہوں۔ دشمن اپنی چال چل چکا ہے۔ آج یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سازشوں کا بل تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کی دھرتی پر کہ جس ملک کا اصول کلمے کی بنیاد تھا، جس ملک کو حاصل کیا گیا کلمے کے لیے، اس ملک کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے آرٹیکل 2 کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اس ملک کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو اور اسلام کی ترویج کرنے والوں کو ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، یہاں کلمہ پڑھنے والے کو روکا نہ جائے، جس کا جی چاہے وہ کلمہ پڑھ لے، ہاں لیکن کسی کو جبری طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے، تم کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، تم قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، تم قرآن کے تراجم پڑھ کے دیکھ لو، تم دیوبندیوں کی کتابیں پڑھو، تم بریلویوں کی کتابیں پڑھو، تم اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھو، تم ہر مکتبہ فکر کی کتاب پڑھ لو، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھاؤ، کسی کو بندوق کے زور پہ کلمہ پڑھاؤ، کسی کو طاقت کے بل بوتے پہ کلمہ پڑھاؤ، لیکن یہ لکھا ہوا ضرور ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن آج
ہمارے اس ملک کی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیوں تیاری ہو رہی ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ امت سوئی ہوئی ہے، لیکن ان کو خبر نہیں یہ لوگ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. اس ملک کے رہنے والے ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں. بھوک برداشت ہو سکتی ہے، پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لباس نہ ہو وقت گزارنے کی انسان جستجو کر سکتا ہے. لیکن یہ پاکستانی، یہ لوگ اسلام پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے خون کے اندر اسلام کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے. اگرچہ اس وقت ان کے جذبے ماند پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب تم اسلام کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو روک نہ پاؤ گے، ان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو روک نہ پاؤ گے. اے نوجوانوں، توجہ کرو اسلام کی طرف. جس اسلام کو رب کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک صرف دین اسلام ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو تو اسلام پر موت لے کر آنا، مرنا تو مسلمان مرنا. آج اسی اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کا ایک بل تیار ہو رہا ہے. وہ بل کیا ہے؟ وہ بل کیا ہے؟ آج یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے یاد رکھ لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے یہود کو راضی کرنے والوں، اے نصرانیوں کو راضی کرنے والوں، یاد رکھ لو وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یاد رکھو یہودیوں اور نصرانیوں کو راضی کرنے والوں، یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے. یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو، یہاں تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلے جاؤ، یہاں تک کہ تم ان کے تابع نہ ہو جاؤ. یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اے ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں، اس عوام نے تمہیں اقتدار کے اندر بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالو، تم ہمارے ایمان کا سودا کرو، تم ہمارے ایمان کو بیچ ڈالو. اس لیے اس عوام نے تمہیں اقتدار کے اندر نہیں بھیجا. اقتدار کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرو. آج بل پیش ہو رہا ہے، بل کو تیار کیا جا رہا ہے. بل کی تیاری کے مندرجات کیا ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا. آج رونے کا مقام ہے. اے مولا، اس وقت کو دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آئی؟ ہمارے آباء و اجداد نے کہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کا باسی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. وہ بچہ جو اسلام سے متاثر ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسے 18 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. او اللہ کے بندو، یہ قانون تو غیر مسلموں کے ملک کے اندر بھی نہیں ہے. جن کو تم راضی کرنا چاہتے ہو نا، ان کی رعیت کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے. یہ یورپ اور ان ممالک کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا رہنے والا 18 سال تک کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگانے والوں، یہ آزادی اظہار رائے ہے.
اسے اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں۔ تم گستاخیاں کرو، تم اسلام پہ حملے کرو، تم ہمارے نبی کے معاذ اللہ خاکے بنا کر پیش کرو اور نعرہ لگاؤ کہ آزادی اظہار رائے ہے، اور پاکستان کا ایک غیر مسلم بچہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، وہ 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں کلمہ پڑھ سکتے؟ پہلے 18 سال کے ہو۔ یاد رکھیے کہ بچہ جب 13 یا 14 سال کا ہو جائے، شریعت کی روح سے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بچی 9 سے 12 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہے، بچہ 13 سے 14 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ احکام کا مکلف بن جاتا ہے، احکام کا مکلف بن جاتا ہے، اور عقل کے اندر ایک 13 سال کی بچی ہے، ایک 14 سال کا بچہ ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور تم ایسا قانون بنا رہے ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے 18 سال کی عمر کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا تم تقدیر کے مالک ہو؟ کیا زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے؟ او اللہ کے بندے، ایک بچی جس کی عمر 13 سال کی تھی، وہ رات کی تاریکی کے اندر دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس رب نے بغیر ستونوں کے آسمان کو ٹھہرایا ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے ناپاک قطرے پر میری خوبصورت شکل بنائی ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے زمین پہ بغیر سہارے کے زمین کو ٹھہرایا ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے بغیر مانگے مجھے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے، وہ کسی شخص کے پاس جاتی ہے، وہ کسی مسلمان کے پاس جاتی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، وہ مسلمان کہتا ہے، نہ بیٹا، قانون بن چکا ہے، تجھے 18 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، 18 سال کی ہوگی پھر آ جانا، میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اگر وہ بچی مایوس لوٹی، اسی وقت اسرائیل آیا، اس کی روح کو قبض کر لیا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئی تھی، لیکن دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی خواہش رکھتی تھی۔ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے سوال کر دیا، اے رب، میں تو مسلمان ہونا چاہتی تھی، جن لوگوں کو تو نے کلمے کی بنیاد پر ملک دیا تھا وہاں کے باسیوں نے مجھے کلمہ پڑھنے ہی نہیں دیا۔ تو یاد رکھو اے لوگوں، اس وقت جواب کیا دو گے؟ ہم سارے کٹارے میں کھڑے ہوں گے، ہم سارے کٹارے میں کھڑے ہوں گے، اور پھر قانون 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا۔ بات اگرچہ سخت ہے، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ مجھے سیاست سے دلچسپی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کی حکومت کے اندر یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، اس وزیر اعظم کی وزارت کے اندر کہ جن کی اکثر تقاریر کے اندر یہ بات آپ نے بھی سنی، او نوجوانوں، اپنی زندگی کے ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو، زندگی کے اندر انقلاب چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ آج ان کی حکومت کے اندر یہ بل پیش ہو رہا ہے۔ کیا ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والوں نے ریاست مدینہ کے حالات نہیں پڑھے؟ جنہوں نے اس کو ریاست بنایا تھا ان کی حالات نہیں پڑھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، ادھر تو دیکھو وہ 10 سال کا بچہ علی آ رہا ہے، وہ 10 سال کا بچہ علی آ رہا ہے، علی المرتضی آ رہے ہیں، عمر کیا ہے؟ 10 سال ہے۔ عرب کے سردار کا بیٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا انتظار کرو؟ اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں، کاش مدینہ کے حالات پڑے ہوتے، مدینہ کی دھرتی پر ایک غزوے کا
چرچا بڑے زور و شور سے جاری تھا، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر شریک ہونے کے لیے دو بھائی آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو قبول کیا، چھوٹے کو کہا واپس چلا جا۔ چھوٹے نے کہا اللہ کے نبی کشتی کروا لیں۔ کشتی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کو پسند کیا، جانے کی اجازت دے دی۔ کون تھے یہ؟ معاذ اور معوذ۔ یہ آئے تھے نا، مسلمان ہوئے تھے نا، کلمہ پڑا تھا نا، بدر کے میدان میں پہنچے تھے نا، اور پھر عرب کے اس بڑے سردار کو جو اس امت کا فرعون کہلاتا ہے، جس کا نام ابو جہل ہے، اس کو قتل کیا، اسے جہنم رسید کیا۔ ابو جہل کو جہنم رسید کرنے والے بچے تھے، کیا ان بچوں کو میدان جہاد کے اندر لے جانے والے یہ نہیں کہہ سکتے تھے اے بچوں بھی ٹھہرو، 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا انتظار کرو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو حضرت انس کی عمر کیا تھی؟ 10 سال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بدر کے میدان میں ہیں، عمر کیا ہے؟ 13 سال۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، 13 یا 14 سال کا ہو وہ مکلف بنتا ہے، پھر اسے اختیار ہے وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ جائے یا دین اسلام پہ جائے۔ 14 سال بلوغت کی عمر، 18 سال تمہارا قانون۔ اب یہ بتاؤ کہ 14 سال سے 18 سال تک جتنی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ 14 سال کی عمر کا ایک بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن قانون کہتا ہے 18 سال کا انتظار کرو۔ 14 سے 18 سال کی عمر کے اندر جو نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے نہ رکھے گئے، جو باقی دین کے احکامات پر عمل نہ ہو سکا، اس کے جواب اے وزراء آپ دو گے؟ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم، 18 سال کی عمر ہو جائے نا، پھر جس نے کلمہ پڑھنا ہو وہ سیشن کورٹ میں درخواست دے گا۔ یہ قانون کا متن ہے، قانون کے مدرجات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے وہ سیشن کورٹ میں درخواست دے گا، سیشن جج 90 روز اسے اپنے پاس بٹھائے گا۔ سندھ اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا تھا، یہ سندھ اسمبلی کے اندر بل پاس ہو چکا ہے، لیکن آپ جیسے غیور، آپ جیسے بہادر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے ابھی تک گورنمنٹ نے اس پر سائن نہیں کیا۔ اب قومی اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد کلمہ پڑھنے کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست، اور پھر سیشن کورٹ کے اندر جج اس شخص کو 90 روز کے اندر 90 روز اسے مخصوص جگہ پر ٹھہرائے گا، اسے تقابل ادیان پڑھائی جائیں گی، اس کے ذہن میں اشکال پہ اشکال ڈالے جائیں گے، تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے گا۔ یہ اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کا جو بننے جا رہا ہے۔ اس ملک کا جج کلمہ پڑھنے والے کو یہودیت کا مذہب پڑھائے گا، عیسائیت کا مذہب پڑھائے گا، نصرانیت کا مذہب پڑھائے گا، ہندوؤں کا مذہب پڑھائے گا، سکھوں کا مذہب پڑھائے گا۔ 90 روز کے بعد اگر اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں ان مذاہب سے متاثر ہو چکا ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا، پھر قانون یہ من رہا ہے کہ جس نے اسے کلمے کی دعوت دی تھی اسے گرفتار کر لو، اسے پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، عمر قید، لاکھوں روپے جرمانہ۔ یہ پابندیاں کہاں لگائی جا رہی ہے؟ اے اللہ کے بندو، اے ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں، ہمیں بھوک برداشت ہے، افلاس برداشت ہے، ہم ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ اے ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں اتنا ظلم نہ کرو۔ اے اللہ، آج تیرے دین اسلام کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اس دین اسلام کا محافظ تو تو ہے نا، تو نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اے نوجوانوں، ان قوانین پر نظر رکھنا، کہیں سوتے رہو، کہیں بھولے بھٹکے رہو، کہیں اپنے دفاتر میں بیٹھے رہو،
یہ دین مولوی کا محتاج نہیں ہے، یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے دین کو بیان کرنا، یہ ریڑھی بان کا بھی کام ہے دین کی حفاظت کرنا، یہ دفتر میں بیٹھنے والے افیسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی حدود کی حفاظت کرے، یہ تاجر کی بھی حفاظت ہے کہ وہ دینی حدود کی حفاظت کرے۔ اگر نہیں کریں گے کل قیامت کے دن ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اٹھو، آواز دو، ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم ان قوانین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہم ان قوانین کو، تم بجلی کے بل جتنے مرضی بڑھانا چاہو بڑھا دو، تمہارا اختیار ہے، تم مہنگائی جتنی مرضی کرنا چاہو کر دو، تمہارا اختیار ہے، لیکن دین اسلام پر پابندی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ دین اسلام رب کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ دین اسلام رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ ہاں، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر ظلم نہیں ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے غیر مذہبی شخص کو مسلمان کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن جو اسلام کی طرف آ رہا ہے ہم اسے ویلکم کہیں گے، ہم اس کا استقبال کریں گے۔ کیوں؟ یہی دین ہمیں کہتا ہے جو نو مسلم ہوں ان کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو۔ ہر حال کے اندر ہم نو مسلموں کی اعانت کریں گے، مدد کریں گے، جتنا رب نے چاہا کریں گے، لیکن تم جو قانون بنا رہے ہو ہم اس قانون کو ماننے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر یہ قانون نہیں بن سکتا جب تک یہ غیرت مند لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔